عاقبتنا لبيك القدس لنا لبيك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ہمارا یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا. انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا. اور ہماری یہود و نصارہ سے جنگ کیا ہے؟ یہودی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس ان کا قبلہ ہے اور ان کی عبادت گاہ ہے تو یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہہ دینے چاہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں، قبلہ یہ مقدس جگہ ہے، بیت اللہ مقدس جگہ ہے، مسجد نبوی شریف مقدس جگہ ہے، اور مقدس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فضیلت کے طور پر عطا فرمائی ہیں. بیت المقدس پر کسی بھی انداز سے شرعی حیثیت سے بھی اور انسانی حقوق کی حیثیت سے بھی بیت المقدس پر یہودیت کا تسلط نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بیت المقدس کی آزادی تک اور فلسطینیوں کی جب تک جنگ جاری رہے گی ہم انشاءاللہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے، اور بیت المقدس کی آزادی تک انشاءاللہ ہماری یہودیوں سے جنگ رہے گی. اور اس جنگ میں ہم فلسطینیوں کے حمایتی ہیں، پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ ہر قسم کا تعاون اور ہر قسم کی امداد ان کے ساتھ ہمارے اظہار یکجہتی ہوگا. اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہو جاتا. بیت المقدس مسلمانوں کے لیے فضیلت اور مرتبے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مقدس اپنے انبیاء کو دیا ہے، اور وہی امت اس مقدس مقام کی حقدار ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کو حق پر اور برحق مانگتے ہیں، اور جو انبیاء علیہم السلام کی تعظیم کرتے ہیں. یہ مقدس جگہ انہی کا حق ہے. لہذا ہم بیت المقدس کے لیے یہودیوں سے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کی طرح اس بیت المقدس کو آزاد کروا کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. دوست بنانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ان سے دوستی رکھنا، ان سے فرینڈشپ کرنا ہے، بلکہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے طور اطوار، ان کے طریقے بھی اپناؤ. اپنا رہن سہن، اپنا کھانا پینا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا یہ یہود و نصارہ کے طریقے سے نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. آج ہم بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے جو نت نئے طریقے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو ہم اچھا سمجھنے لگے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے.
یہ محبتیں، یہ ایمان والوں کی آپس میں محبتیں، یہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئیں گی۔ اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کیا جائے اور جو غاصب یہودی ہیں ان کو اس سے آزاد کروایا جائے، اور اسرائیل جو ایک ناپاک ریاست ہے جس کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ عرب کے اندر یہ اسرائیل ایک ایسا چھرا گھونپا گیا ہے عرب ریاستوں میں جس کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جو ہے خمتیازہ بھگتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے، اور جو اسرائیل اور ان کے حواری ہیں ان کو ہر مقام پر ناکام و نامراد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور عالم کفر کو خاص کر یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ خاص کر اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، مقہور ہیں، یا اللہ سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما اور سب کی غیبی مدد و نصرت فرما۔ خاص طور پہ فلسطین کے اندر جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے لیے دعائیں بھی اور جانی مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی عالم کفر کے متحد ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف اپنی تدبیریں چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے مسلمہ کو متحد فرما دے، یکجا فرما دے، اور عالم کفر کے خلاف چٹان کی طرح مضبوط بنا کر کے کھڑا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک